معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ یہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے، اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، گناہوں کو یہ مہینہ گویا کہ مٹا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ اس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اس مہینے رجب المرجب کا نام جو رجب رکھا گیا ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ رجب کہتے ہیں بہاؤ کو، جیسے کہ اونچائی سے پانی بہے تو نیچے کی جانب جب پانی آتا ہے تو اس کے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ بہا کے لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جو بندہ اس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ گویا کہ گناہوں کو بہا لے جاتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس مہینے میں استغفار کرنے کی بڑی برکتیں ہیں، اس مہینے میں نوافل کی کثرت کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، آئیے ہم بھی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ رجب کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، اور شعبان کو مولا تعالیٰ ہمارے لیے بابرکت بنا دے، اور مولا ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک کے پہنچا دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے، اس مہینے کے روزے کے تعلق سے بہت ساری احادیث میں فضیلتیں بیان فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسی بندے کو اس نہر سے سیراب کرے گا جو رجب میں روزہ رکھے گا۔ اور اس مہینے کے اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے میں 7 روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند فرما دے گا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے میں 8 روزے رکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اب اس کی مرضی ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کے 10 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو بندہ اس مہینے کے 10 روزے کو رکھے گا، 10 روزے رکھے گا جو بندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو معاف کر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ سبحان اللہ، نیکیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے، جامع الصغیر کی روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزرے ہیں تو وہ پہاڑ جگمگاتا، بڑا خوبصورت پہاڑ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جگمگاتے ہوئے پہاڑ کو دیکھا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اے اللہ اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما دے، بولنے کی طاقت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعا سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو قوت گویائی عطا کر دی۔ پہاڑ کو جب بولنے کی طاقت ملی تو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سے فرمایا، اے پہاڑ تو اتنا جگمگا رہا ہے، اتنا تو خوبصورت ہے، وجہ کیا ہے؟ تو پہاڑ نے کہا، عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر میرے جگمگانے کی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر ایک بندہ آرام کر رہا ہے، میرے اندر ایک بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اس کی وجہ سے میں جگمگا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور تعجب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا وہ بندہ کون ہے؟ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، مولا اس پتھر کو شق کر دے اور اس بندے کو میرے اوپر ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمائی اور پھر وہ پتھر شق ہوا ہے، اس میں سے ایک نیک بندہ ظاہر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نیک بندے سے ارشاد فرمایا، اے بندے بتا تو اس کے اندر کیا کر رہا ہے؟ تو وہ نیک بندہ جو پتھر میں تھا اس نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے میرے مولا مجھے اپنے پیارے حبیب کے زمانے تک کے زندہ رکھ، تاکہ مولا جب تیرا حبیب آئے میں ان کی زیارت کروں اور ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، پچھلے نبیوں کے امتی جو تھے وہ میرے آقا کی امت میں آنے کی دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم فرمایا کہ اپنے پیارے حبیب کا امتی ہمیں بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بزرگ کہنے لگا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ اپنے پیارے حبیب کے زمانے تک کی مجھے زندہ رکھ اور مجھ پہ کرم فرما تاکہ میں ان کی زیارت کر ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ اور اس نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، تب سے میں اس پتھر کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا تیرے یہاں اس سے بڑھ کر بھی کوئی بزرگ بندہ ہے؟ تیرے یہاں اس سے بڑھ کر بھی کوئی کرامت والا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو تمام لوگوں سے منقطع ہو کر، تمام دنیا کی چیزوں سے منقطع ہو کر کے پہاڑ کے اندر آ گیا ہے، تیری عبادت کر رہا ہے مولا، کتنے زمانے سے تیری عبادت کر رہا ہے مولا، تیرے یہاں اس سے بڑھ کر بھی کوئی نیک بندہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر عیسیٰ سنو، ہاں میرے محبوب کے امتی آئیں گے، ان میں سے جو بھی بندہ رجب کا روزہ رکھے گا وہ بندہ میرے یہاں اس سے بھی زیادہ عزت والا ہوگا، اس سے بھی زیادہ کرامت والا ہوگا، اس سے بھی زیادہ شان والا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان آ گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے ہم خوب اس میں روزے رکھیں، خوب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا ہے کہ یہ رجب شریف کا جو مہینہ ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور پھر شعبان کا مہینہ وہ پانی دینے کا مہینہ ہے، فصل میں پانی دینے کا مہینہ ہے، پھر رمضان شریف کا جو مہینہ وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو چونکہ اب یہیں سے ہم اپنی عادت بنا لیں، اس لیے کہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ بہت ہی قریب ہمارے ہے، یہ مہینہ جائے گا، اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ آئے گا، اس کے بعد پھر رمضان جیسا بابرکت مہینہ انشاءاللہ ہم اور آپ کے درمیان آئے گا۔ تو اب یہی سب تیاری کریں، تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں، تسبیح و تحلیل کی عادت ڈالیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی عادت ڈالیں، نماز روزے کی پابندی کریں۔ اور چونکہ جس طرح فرمایا گیا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس میں جیسے نیکیوں کا جو ہے اجر بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک بندہ ایک نیکی کرے تو اس کو 2 نیکی کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح گناہ کا بھی جو ہے گناہ کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی بندہ جو ایک گناہ کرے گا تو اس کو ڈبل عذاب ملے گا، ڈبل عذاب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے اس مہینے میں، بلکہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہر مہینے میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھتے ہیں، ہر مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے ہم دور رہتے ہیں، لیکن ہم سے جو بھی ہو سکا ہم نہیں کر پائے، لیکن یہ بابرکت مہینہ ہمیں ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، اپنے آپ کو تمام بے حیائی بری باتوں سے دور رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود السلام کرنے کا نغمات گائیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے روزے رکھ کر کے اپنے تمام نیک بندوں کو ان کو ایصال ثواب کر کے، تمام لوگوں کے، تمام عالم اسلام کے لیے ایصال ثواب کر کے ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ مہینہ میسر فرمایا ہے، اللہ ہم اور آپ کو اس مہینے کی قدر اور عظمت اور اس کی حرمت بجا لانے کی مولا ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔